السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ یہاں دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں بھی ہم سنیں سنائیں ان پر تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں اللہ نصیب فرمائیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی، اچانک آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری اور حادثوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں عافیت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر میں سکون دے، بیوی بچوں میں اللہ سکون عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، مکاری کرنے والوں کی مکاری اور فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، آج بڑی خوشی ہے کہ آپ کی اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ الحمدللہ یہاں کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ وہ مسجد میں جمع ہونے اور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی جیسا کہ اوپر کا حصہ بھی الحمدللہ تعمیر ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آدمی کبھی تصور بھی نہیں کرتا، لیکن غیب سے اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد تو بن جاتی، لیکن مسجد کو آباد کرنا یہ اصل چیز۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مخلص اور نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو ذریعے نجات آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ محترم حضرات، اس وقت میں زیادہ لمبی باتیں نہیں بتانا چاہتا ہوں، مختصر آپ لوگوں کے سامنے عشاء تک انشاءاللہ اللہ چاہا تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ ضروری باتیں میں بتاؤں گا۔
یہ جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے قرآن مجید کے 28 پارے سورہ حشر کی 18 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے خطاب، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے یہ خطاب نہیں۔ اور یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں کا ہر آدمی یہ سوچے، یہ غور کرے کہ کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، اور یہ بات جان لو کہ تم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالکل باخبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے چھوٹی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ اتقوا اللہ کہہ رہے، اللہ سے ڈرو پھر اللہ سے ڈرو، 2 مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچے کہ کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا۔ یا 2 مرتبہ اتقوا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے، پہلا اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ تم کو حکم دیا ہے، وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ تم کو حکم دیا ہے۔ دوسرا اللہ سے ڈرو جو بتایا جا رہا، وہ کام مت کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم سے منع کیا، تمہیں روکا۔ تو دیکھیے 2 بات آئے، جو کام کرنے کا حکم ہے کرو، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچے کہ کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ میرے بھائی، آج اور کل، آج صبح میں 6 بجے شروع ہوا، شام میں 6 بجے ختم ہو گیا۔ یہ وقت جو ہے وقتی ہے، ٹیمپروری ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ صبح میں 6 بجے سے شام کے 6 بجے تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو 1 گھنٹہ دیا، کسی کو 2 گھنٹے دیا، کسی کو 10 گھنٹے دیا، کسی کو۔ اچھا، اب یہاں پر کل آنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا کل آنے والا دن، مطلب یہ ہے کہ دنیا آج ہے جو ختم ہونے والی ہے، یہاں کی عمر ختم ہونے والی ہے، جوانی ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اور کل آنے والا دن کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کوئی بھی بتا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو مطلب آج اور کل، آج دنیا ہے، کل آخرت ہے۔ آج اللہ کرنے کا موقع دیا ہے، آج جو بھی کر لیں کل انشاءاللہ کام آئے، کل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یہاں جو کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ نتیجہ آپ کو دے گا۔ نتیجہ کیسا ہوگا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ آپ کو دیں گے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو رتی برابر بھی، ذرا غور کرو، میں جو لفظ بتا رہا ہوں، ذرہ برابر، رتی برابر، ایک تنکے کے برابر، ایک کاڑی کے برابر۔ اور آپ کو معلوم ہے سونا وغیرہ ہم خریدے تو کیا ہوتا، یعنی یہ گرام اتنے ملی گرام بول کر دیتا ہوں، یعنی 1000 کا ملی گرام کا مطلب یہ کہ چھوٹا سا راتین کا کاڑی، معمولی سی کاڑی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آدمی ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رتی برابر بھی برائی کرے گا ویسا اس کو بدلے گا۔ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کاغذ کا ایک تنکا ہے، ایک چھوٹی کاڑی ہے،
وہ گاڑی کے برابر بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کو وہ بدلہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو جیسا کریں گا. اب اندازہ لگائیے گا یہ چھوٹے چھوٹے تنکے کیسے وزن کیے جاتے, کیسا تولے جاتے, سمجھ میں نہیں آتا. اب آپ سونے کی دکان کو آپ جائیے, سونے کی دکان میں جو ترازو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ آئینوں کے اندر ہوتا, کھلا نہیں رہتا, ایسا نہیں رہتا ترازو. کیونکہ وہ ترازو کی خصوصیت ہے کہ ذرہ بھی جھٹکا لگا تو وہ وزن کرتے رہتا, اسے ہوا وغیرہ نہیں لگنا, اسے چاروں طرف سے بند کر کے گلاس میں رکھتے. تو اسی میں کیا ہو رہا ہے, یہ بال اگر تم اس میں رکھ دیے تو وہ مشین بتاتی, وہ ترازو بتاتا ہے کہ یہ بال کا کتنا وزن ہے, یہ بال کا کتنا وزن ہے. ذرا سوچئے, جس اللہ نے انسان کو عقل دیا وہ ایسی چیزیں دنیا میں لا رہا ہے, تو عقل پیدا کرنے والا اللہ کیسا ہوگا, وہ سوچئے. اور یہاں پہ دیکھیے اللہ ظلم نہیں کرتا, جیسا ہم کریں ویسا ہمیں ملے گا. تو اب یہاں پر اب یہ دنیا کرنے کی ہے, کل آپ کو بدلہ ملے گا, کل وہاں پہ آپ کو کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو کل آنے والی کی فکر کرے اور آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے. بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں سستی, بیکار, فضولیات میں گزار دے. وہاں جانے کے بعد اللہ کے پاس کہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ میں ہمیں تمہارے یقین دلا کے بولتا ہوں, اللہ تم اب دنیا میں مجھے واپس کر دو, میں اچھے کام کروں گا, نیک کام کروں گا. تیرے عذاب کو ہم دیکھ لیے, جہنم کو ہم دیکھ لیے, انگاروں کو ہم دیکھ لیے, فرجعنا ہمیں واپس کر, نعمل صالحا ہم اچھے کام کریں. دیکھیے دوستو, امتحان کا ایک وقت ہوتا, امتحان کا ایک وقت ہوتا. اب یہ سب بچوں کے امتحانات شروع بھی ہو رہے, شروع ہونے والے. اللہ ہمارے بچوں کو ترقی دے, علم دے, علم کے دروازے اللہ آسان کر دے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی عمروں میں خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب امتحانوں کا زمانہ ہے. ہوشیار بچہ وہ ہے جو امتحان سے پہلے محنت کرتا اور امتحان حال میں بیٹھ کر ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرتا, ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کرتا, جو ہے اپنا کام کرتے رہتا. اب جو بے وقوف ہے, کچھ بھی نہیں کرا, اب وہاں جا کر پرچہ لے رہا, ہاتھ منگوا دیکھ رہا, کیا سمپل سوالات ہے نا, پڑھتا تو اچھا تھا نا, محنت کرتا, ختم ہو گیا موقع. یہی دنیا کی زندگی ہے میرے بھائی. تو یہاں پہ کہا جا رہا, دیکھیے بیوقوف اللہ کے رسول کریں, عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کل آنے والی زندگی کی تیاری کرے. بیوقوف وہ ہے جو دنیا میں خواہشوں کے پیچھے گزارے, وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس درخواست کرے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے, اب جو بات آپ کو بتا, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر آدمی سوچے کہ کل آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. ہماری صبح کیسی ہو رہی, دوپہر کیسی ہو رہی, شام کیسی ہو رہی, اور یہ عمر کیا ہے میرے بھائی. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح اور شام ہوتی رہتی, بس زندگی ختم ہوتی چلے جاتی. تو دیکھیے جو حدیث میں نے پیش کیا ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتوں کی باتیں بتا رہے, 5 باتیں کرنے کی, 5 باتوں کو سے بچنے کے بارے میں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو.
پہلی بات شبابک قبل حرمک، نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دیکھو یہ زمانہ محتاج نہیں، آدمی جوانی، آدمی الحمدللہ طاقت، قوت، صلاحیت ساری چیزیں اچھی ہوتی اور آدمی جو چاہے کر سکتا، جیسے چاہے کر سکتا، اور یہ جوانی محتاجی کا زمانہ نہیں ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بہترین زمانہ جوانی، سب سے بہترین گولڈن لائف، سنہرا زمانہ جو ہے یہ جوانی۔ اب جوانی بولے تو کیا ہوتا؟ عمر میں بچپن آتا، چھوٹی عمر، لڑکپن آتا، کھیلنے کودنے کا زمانہ، پھر جوانی آتی، آپ بولیں گے سونے کا زمانہ۔ جوانی کیا ہوتا ہے؟ سو گئے، بڑھاپا دیکھ کر روتے رہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ جوانی اصل ہے، اب یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے جوانی میں نیک بننا نبیوں کی شان ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، جوانی میں نیک بننے والا کل عرش کے سائے میں اللہ اس کو جگہ دے گا، جبکہ یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور وہاں کا وقت کیسا ہوگا میرے بھائی؟ ابھی انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اب وہاں پہ کچھ لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اب اس کے اندر ایک نوجوان ہے، اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتی ہے۔ نوجوانی میں نیک بننا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نوجوانی میں نیک بننا اللہ کو پسند ہے، نوجوانی کی عبادت اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نوجوانی کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اب زندگی اب ہماری شروع ہو گئی، 12-15 سال کے بعد سے گویا جوانی کا زمانہ شروع ہو جاتا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی نیک بن رہا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب نوجوانی میں آدمی اگر بیکار اگر جوانی کر دیا تو دیکھو ہر جگہ افسوس کرتا رہے گا، ہر جگہ آدمی افسوس کرے گا۔ اللہ آپ کو جوان بنایا، الحمدللہ، کسی کا محتاج نہیں بنایا، الحمدللہ۔ جوانی میں آدمی جو چاہے کھا سکتا، جہاں چاہے نیند آ گئی سو گیا، جدھر چاہے جائے، جو چاہے آدمی کر سکتا۔ اور یہ چیز جو ہے آدمی اگر ایسے وقت جبکہ خواہشات ہیں، نفس ہے، شیطان لگا ہوا ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی نیک بن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، نیک بن رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا، تو یہ بہت بڑی بات۔ شیر جوانی کے زمانے میں شکار کرنا چھوڑ دے، کئی کو تکلیف دینا چھوڑ دے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ بڈھا ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھنے، آپ کئی کو تکلیف دینا بلکہ بولے تو وہ کمال نہیں ہے۔ نوجوانی میں آدمی جو بھی ہے کر سکتا ہے، اللہ کا ڈر۔ اور ایک حدیث میں اور ایک بات بتایا گیا، جو آدمی اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جن کو جگہ دیں گے تو وہ ایک تو نوجوان ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، برائیوں سے روکنے والا، اور جو خرچ کرتا ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے اگر کسی کی آنکھ سے یہ خطرہ پانی بھی اگر نکلا، یہ خطرہ بھی نہیں، کم از کم پلک بھیگنے کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے پانی نکلا، اللہ کے ڈر سے کوئی آدمی رویا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسی آگ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے ڈر سے ایسے آدمی کو کل عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نوجوان ہے، نوجوانی کے زمانے میں آدمی برائی سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کے لیے بلایا گیا، جبکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، گھر ہمارا، جگہ ہماری، سب کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے وقت میں جب برائی کے لیے کہا گیا، معاذ اللہ،
اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے۔ یہاں آدمی اگر برائی نہیں کر رہا، کیوں؟ جگہ والے، بستی والے دیکھے تو کیا بولیں گے، جماعت والے دیکھے تو کیا بولیں گے، خاندان والے دیکھیں گے، نہیں، اللہ کے در سے، اللہ کے در سے، اللہ دیکھ رہا، اللہ میرے سے پوچھے گا، اور اللہ یہ چیز کو میرے لیے حرام کر دیا۔ اللہ کے ڈر سے اگر کوئی بدکاری اور برائی سے بچ گیا، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، پہلا نوجوان، اس کے بعد نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپا مجبوری کا زمانہ، کمزوری کا زمانہ، اور یہ بڑھاپے کی کوئی عمر نہیں میرے بھائی۔ پہلے بولتے تھے لوگ 60 70 80 سال ہوا تو کیا، وہ سب چلے گا زمانہ۔ آج کل کے حالات تو ایسے ہیں میرے بھائی، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اسے ٹیسٹ کرے تو اسے خون ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، کولیسٹرول ہے، استغفر اللہ بچائے۔ چھوٹا بچہ، وہ کوسی دعوت کھایا رہے گا انہیں، ہمارے کو بولے تو بھی ماشاءاللہ ہم کوسی دعوت بھی نہیں چھوڑتے، کوسی دعوت کھایا رہے گا، کوسا چکنا کھایا رہے گا۔ کیا چھوٹا معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا، ٹیسٹ کرے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اسے شوگر ہے، ٹیسٹ کرے تو معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کو کولیسٹرول ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ بی پی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دماغ کی رگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اگر غور کرنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، بڑھاپا بولے تو بال سفید ہو جانا، یہ ہو جانا، وہ سب نہیں ہے۔ حالات آدمی کے ایسے ہوتے ہیں، نوجوان ہیں، ایسی بیماریاں، شکر وغیرہ فلاں، یہ پین نہیں اٹھا سکتا، انہیں پین پکڑ نہیں سکتا ہاتھ میں۔ اگر اللہ صحت دیا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی۔ اور آدمی دیکھو، کبھی بھی یاد رکھو، اپنے سے کم آدمی کو دیکھا، دین کے معاملے میں ہمارے سے بڑے آدمی کو دیکھیں، دین کا معاملے میں جو بھی ہے ہمارے سے بڑا۔ مثال طور پہ میں دن میں 1-2 نمازیں پڑھتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھو جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو نفل پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، ان کو دیکھیں گے۔ آخرت کے معاملے میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھیں گے تو عبرت پیدا ہوگی۔ آدمی آگے بڑھنا چاہتا، شوق، انہوں 5 نمازیں جماعت سے پڑھ سکتے تو میں نہیں پڑھ سکتا کیا؟ انہوں سنت پڑھتے تو میں نہیں پڑھ سکتا کیا؟ دیکھو اللہ کے بندے کیسے۔ ابھی مسجد میں آیا تو بتایا یہ بازو جو بنایا گیا ہے بغیر سیڑھیوں کا، یہاں کچھ معذور لوگ بھی ہیں، ویل چیئر پہ آتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے مسجد والوں نے اہتمام کیا، بہت بڑی بات ہے۔ مسجد میں آنے والے اللہ کے بندے ہیں، اور مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو ایمان والا ہو۔ مسجد کو آنے والوں کو سہولت، آنے والوں کو آرام پہنچانا، اللہ کے بندوں کو آپ آرام پہنچائیے۔ آپ کی مسجد میں مثلاً وضو کا انتظام نہیں، پیشاب خانے پیخانے کا انتظام نہیں ہے، کیا کرے گا بیچارہ؟ کیا کریں گا؟ اگر آپ رہیں گا اتنی سہولتیں بنا کر بھی اگر کوئی مسجد کو نہیں آ رہا تو کل اللہ چھوڑے گا میرے بھائی؟ ذرا سوچ کے دیکھیے۔ تو اب یہاں پہ بڑھاپا بولے تو یہ مت سمجھ جاؤ، عمر میں حالات آ رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی ایسا دور ہے جس میں آدمی محتاج ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ بڑھاپا مجبوری کا زمانہ ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آج جوان ہیں غنیمت سمجھو، الحمدللہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں میرے دوستو، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پیٹ نہیں، اللہ پر کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ اچھا رکھا، چلنے کے لیے 2 پیر دیا، اللہ مجبور نہیں بنایا۔ اگر ہمارے پیر اگر کچھ بھی ہو جاتے تو کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سننے بولنے کی طاقت دیا۔ اب یہاں پہ کبھی بھی یاد رکھو، اللہ جس حالت میں رکھا شکر،
اب کسی سے بھی پوچھو کیا ہو رہا ہے، کیسے بھی خیریت، کیا بولوں مولوی صاحب، اب سنو ان کا ریکارڈ، کیا بولوں مولوی صاحب، مار کو بتاتا، زندگی میں کبھی مارا نہیں، آج اللہ بتا رہے، سب کو بتا رہے، یہ پیروں میں کمزوری آ گئی، طاقت کمزور ہو گئی، شوگر آ گیا، بی پی آ گیا، میں ڈاکٹر میں، ہمارے بابا ڈاکٹر نہیں بنا، میرے کو بناتے تو اچھا تھا ڈاکٹر میں۔ اب اس کے بعد میں کیا پوچھوں آپ سے، ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو ایک عبرت کی بات، کل مغرب کی بات، ایک نکاح میں گیا تھا، حج ہاؤس میں ایک نکاح تھا، نکاح مجھے پڑھانا تھا، ہر مغرب سے پہلے نکاح تھا، کئی لوگوں سے ملاقاتیں، لوگ آ رہے، الحمدللہ سب پرانے تعلقات لوگوں کے، ہمیں کسی کو نہیں پہچانے تو لوگوں کو پہچانے، ملاقاتیں ہوئی، ایک آدمی سے ملے، کئی لوگ ملے، 10 آدمی آ رہے، مل رہے، جا رہے، السلام علیکم، خیریت ہے، ایک آدمی ملے، کیا مجھے صاحب میرے کو پہچانتے کیا؟ میں صورت تو پہچان رہا ہوں، میرے کو نام ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا ہے ایسا۔ میں بولا کیسے ہیں، کیسے ہیں، کیا بولوں مولوی صاحب، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ تقریباً کیا کی بولنے لگے، میں سمجھتا ہوں ان کو لاک ڈاؤن سے زمانے میں کب کی ملا اور وہاں سے لے کر اس کے بعد کی حالتوں کو بتا، صرف میں اتنا پوچھا کہ بھائی آپ کیسے ہیں، کیا جواب دیں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب، اللہ جیسا بھی رکھا الحمدللہ، اس کے بعد آپ بولو کوئی بھی بات ہے، پریشانی ہے، مصحف صحت ساتھ نہیں دے گی، دعا کیجیے، طبیعت اچھی نہیں، بولی، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ناشکرے، پوری زندگی ناشکری میں گزارتے، ایسا بیمار رہنے والا، چلنا نہیں آ رہا، بیمار ہے، کمزوری، ارے 70 سال 80 سال عمر ہو گئی تھی، کیا جوانی آتی؟ اب ایسے وقت میں اب اگر میں ایک سوال کروں تو اچھا معلوم ہوتا کہ بھائی جیسے بیماریاں رکھ لے تو تمہیں شادی نہیں آئے گا بھائی، ہم پوچھیں گے تمہارے باپ کا کھانے آیا کیا، بولے تو سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے بعض لوگوں کی عادت، کبھی بھی یاد رکھو اللہ جیسا کھا لو، یا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھو آج جوانی ہے کچھ کر لو، کل بڑھاپے کا زمانہ، کل مجبوری کا زمانہ آئے گا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری آنے سے پہلے، صحت ہے الحمدللہ، اللہ نے وقت پہ کھلا رہا، وقت پہ پلا رہا، اللہ آرام کے ساتھ سلا رہا، آرام کے ساتھ اللہ اٹھا رہا، الحمدللہ۔ اب بیماری یہ عمر نہیں میرے بھائی، پرانے لوگ پہلے بولتے تھے، 4 بڑے لوگ بیٹھ گئے تو بولتے ہیں ارے ہماری جوانی کیسی تھی رے، معلوم کیا رہے، یہ گائے کاٹ کے ناشتے میں رکھے تو ہڈیاں نہیں ملتے تھے رے، برابر۔ آج کھا کو بتاؤں یہ ٹکڑا بولتا ہوں، بارے بات بڑے عمر کے لوگ بیٹھ گئے تو یہ تو ہفتے کسی دعوت میں، خاص دعوت تھی، سو ماشاءاللہ ابو 70 بیٹھے ہوئے تھے، سب ایک جگہ پورا خاندانی روز رسوت تھے، سب تھے ماشاءاللہ، سب ایک سے الگ، کون بڑا کون چھوٹا، ذرا سوچنا پڑ رہا تھا۔ اب بھائی وہ دسترخوان پہ نہیں تھا، سب بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان والے ہیں، دیکھا اب کیا ہے، دیکھیے ایک جنا بولتا مجھے شوگر ہے، ایک جنا بول رہا بی پی ہے، ایک جنا بول رہا ہارٹ ہے، ایک جنا بول رہا ماشاءاللہ مرغی چکنا پورے ران لا کے دیتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اندر اترتے جا رہے ہیں، بغیر آواز کے اندر جا رہے ہیں، کیا بولے تو بڈھے ہیں۔ دیکھیے اللہ دے رہا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عمر دیا نا، شکریہ ادا کرو، اللہ بڑی عمر دیا۔ تو یہاں پر اب دیکھیے اللہ صحت دیا، غنیمت سمجھو، کہا جاتا ہے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی آدمی قدر نہیں کرتا، الصحت، پہلے صحت،
صحت کی آدمی ختم نہیں کرتا، جانے کے بعد آدمی افسوس کرتا۔ اگر دیکھیے اللہ بچائے کسی کا مزاج خراب ہو گیا، آپ جائیے اس کے پاس، عیادت کا حکم دیا گیا، اس کے پاس جائیے، تسلی دیجیے، اسے دعا دیجیے۔ اگر آپ صبح میں عیادت کو گئے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے۔ آپ شام میں اگر کسی کی عیادت کے لیے گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ آج کل آ گیا اور بیمار ہے، نہیں جانا، وہ نہیں کرنا، ملنا نہیں، باتیں کرنا۔ ارے کون سی باتیں کرو، بولے تمہیں کب پیدا ہوئے بول کے پوچھتا کہ تم بیمار سے۔ اب گیا تو کیا ہے، اللہ چھڑ کے بھی اللہ خیر کرے، اللہ خوش ہے، مگر لوگ آ جا کرتے نہیں، ڈاکٹر منع کر دیا، فلاں کر دیا۔ اب یہ جو بیماریاں اللہ بچا لے، الحمدللہ اللہ بچا لیا، وہ بیمار نہیں، ملنا منع ہے، مسافہ نہیں۔ سلام محبت کا پیغام ہے، مسافہ محبت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ اگر ملائیں گے گناہ معاف ہوتا، ہاتھ کو ہاتھ ملائیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو جھڑا دیتا۔ ملنے سے منع کر دیا گیا، نماز میں نزدیک نہیں کھڑنا، بیچ میں اگر نزدیک کھڑیں گے تو ایک دوسرے سے کیا ہوگا، تعلقات، محبت۔ اب احتیاط وہ الگ چیز ہے، کر لو، مگر احتیاط کا معنی نہیں ہے کہ سلام نہیں، کلام نہیں، فلاں نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، آپ کی قسمت اور میری قسمت میں وہ چیز ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ احتیاط کا یہ مطلب نہیں مسافر بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں، سلام بھی کرے تو لوگ جواب نہیں دے رہے، کہ آواز سن لے کوئی آ گیا تو اللہ بچانا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے بیماری آنے سے پہلے جو کرنا ہے، بیماری میں معمولی سر کا درد بھی اگر ہوا تو میرے بھائی آدمی کڑپ جاتا۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے، پوچھو ان سے، سر کا درد کوئی بیماری نہیں ہے، مختلف وجہ سے سر میں درد آتا، تھکن ہے، پریشانی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، بہرحال اب اس کا علاج ہے، دوا ہو رہی، معمولی چیز ہے، سردی زکام کوئی بڑی چیز نہیں، پریشان ہو جاتا آدمی، جو بھی اگر چیز ہے، بیماری۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں ایسی ہیں جس کی آدمی ختم نہیں کرتا، ایک صحت کا زمانہ جانے کے بعد آدمی کو معلوم ہوتا، دوسرا سکون ہے، اطمینان ہے، آج اتوار ہے، کوئی کام نہیں، آپ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، غنیمت سمجھیں، قرآن 5 منٹ پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، معلوم نہیں آپ کو کام اگر آ گیا تو کیا حالت رہے، وہ وقت جانے کے بعد آدمی کا کہتا رے میں کتنا وقت بیکار کرانا، آدمی افسوس کرتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سکون۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں، ذرا غور کرو، زندگی میں اگر کوئی آدمی نہیں رویا، ذرا بیماری کا جھٹکا اگر پڑا تو رونا شروع کر دیتا۔ آپ جائیے ملاقات کے لیے، دیکھتے ہی رونا، زندگی میں کبھی نہیں رویا رہے گا، ہو گیا، پوری ختم ہو گئی عمریں۔ ایک جھٹکا پڑتے اس آدمی کو کیا ہوتا، اللہ محفوظ کرے، اللہ محفوظ کرے۔ آج صحت ہے، غنیمت جو ہے، 1 منٹ سبحان اللہ پڑھ لو، 1-2 منٹ قرآن پڑھ لو، تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لو، بیکار باتاں، گپنگ۔ آج تو ہے ماشاءاللہ فونوں کی تو پوچھو نہ، تو کمپٹیشن چل رہا فونوں کا، آج کل کیا چل رہا ہے، 24 گھنٹے پورا فونوں میں جا رہا۔ فون اچھی چیز ہے لیکن استعمال، ہر چیز کا استعمال، کیسا استعمال، ذرا سوچ کے دیکھو، ناچنا، گانا، کودنا، ساری چیزیں۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بڑی عمر والے لوگ پوری رات جاگ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں بھائی، کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ بچا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، قیامت کی علامتیں ہیں، کب موت کے جھٹکے آتے بول نہیں سکتے، اللہ بچانا۔ تو یہاں پہ دیکھو اللہ صحت دے، الحمدللہ
اب بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکے آپ، مثلا نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھے، قرآن پڑھنا تھا نہیں پڑھے، بہرحال کوئی کام نہیں کر سکے، تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اے اللہ یہ بندہ جو ہے نمازی بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، میں کیا کروں، اس کے نام اعمال میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے، چلو اسے نماز پڑھ لیا بلکہ لکھو۔ صحت کے زمانے میں کوئی کام کرے ہوں گے آپ، بیماری کی وجہ سے وہ کام اگر نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے زمانے کا سبب دیتا۔ صحت کے زمانے میں سو کے اگر گزار ڈالے، بیماری میں کیا ہو رہا، مائنس انٹو مائنس ختم، بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ غنا کا قبل فقر کا، اللہ پیسہ دیا، اللہ پیسہ دیا غنی سے، محتاجی آنے سے پہلے۔ یہ پیسہ کسے بولتے میرے بھائی؟ مال، عربی میں مال بولتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، پھسلنا۔ مال بولے تو ہٹنا، مال کو مال اس واسطے بولتے کہ وہ چلتے رہتا ہوں، چلتے رہتا، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، پرسوں کسی کے پاس۔ اور مال بولے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیلنس ہونا، اکاؤنٹ ہونا، اور اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ ہونا، اور اس کے بعد دوسری چیزیں ہونا، یہ سب پیسہ نہیں۔ اللہ ایک پیسہ آپ کو ہے، ایک روپیہ آپ کے پاس ہے، میرے پاس 1 روپیہ۔ کل اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں 2 سوال کریں گا۔ یہ پیسہ آیا تو کیسا آیا؟ یہ پیسہ تمہارے جیب میں آیا تو کیسا آیا؟ حلال سے، حرام سے، غلط طریقے۔ اچھا یہ پیسہ گیا تو کام گیا؟ آیا تو کیسا آیا، گیا تو دنیا میں ٹھکا سکتے آڈیٹروں کو، سب یہ پورے آڈیٹر جو ہیں آپ کو پورے بتاتے، چوری کے طریقے بتاتے، جیسے وکیل جیسا بتاتا، آڈیٹروں کا بھی انہیں کیا بولتا ویسا کرتا ہوں، اس کا کیا بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پہ کیا بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ تو پورا اللہ تعالیٰ کے فرشتے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ ہوتے جا رہا، جو بھی کر رہے ہیں، اچھا کرو برا کرو جو بھی کرو نوٹ ہو رہا۔ اس کے بعد کیا ہوتا میرے بھائی، آدمی مر گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، یہ پورے اعمال کو تعویذ بنا کے ڈال دیتے۔ گلے میں تعویذ کیسا ڈالتے؟ ویسا ڈالتے۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ تعویذ جو ہے گلے میں، ہر ایک کے گلے میں رہے گی، وہ کیسا پوچھیں گے آپ، وہ کیسا؟ آج دیکھیے فون ہر ایک کے گلے میں لٹکتے رہتا، ہر ایک کے گلے میں۔ آفیسوں میں کام کر رہے بولے تو آئیڈینٹی لٹکا کے رکھتے۔ یہ سب دنیا کی آئیڈینٹی ہے، تو آخرت کی آئیڈینٹی کیسی رہے گی دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہر ایک کا نام نکال کے بولیں گے اقرا کتابک، بھائی یہ تمہارا ریکارڈ ہے، پڑھ، تم پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیب، تم حساب لے، ہم نہیں لیتے، کہاں بھی جانے کی ضرورت ہے کیا، تمہیں پڑھ لو، تمہارے کو خود معلوم ہو جائے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا 60 سال 70 سال 100 سال 1000 سال کی عمر میں وہ ریکارڈ کیسا ہوتا ہوگا، کیسا اسے وہ کرتے۔ اب آپ دیکھیے جب سے ہمارے پاس فون آ گیا، سم کارڈ رہتے، کتنے رہتے وہ سم کارڈ، کتنا رہتا، چھوٹا رہتا، اس میں پوری دنیا کے ریکارڈ آتے، بڑی بڑی لائبریریاں، ہزاروں صفحے آتے، پوری چھوٹا چیز۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیا ہے، کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا چپس کیسا رہیں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 15ویں پارے میں کہا جا رہا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر آدمی کے نام اعمال ہم اس کے گردن میں لگا دیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو اقرا کتابک، تیرا نام اعمال ہے، پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارا حساب تم لے، تم خود فیصلہ کر لو۔ اللہ بچائے، اللہ رحم کرے، بتا دعا کرو کہ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ چلیے اب آئیے،
اب اللہ تعالیٰ دیا ہے ایک پیسہ. لوگ بولتے ہیں بڑے بڑے لوگ پیسے والوں کے بارے میں مول صاحب بولے نہیں, میں کیا بول رہا ہوں, 1 روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو کل اللہ پوچھیں گا 1 روپیہ کیسا آیا, پورا حساب بتانا وہاں پہ. وہ گیا تو کیسا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دیا ہے غنیمت سے, اچھے کے کام اچھے اس میں لگو, آخرت میں کام آنے والے اسکول بناؤ, مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ, پڑھنے والوں کے لیے انتظام کرو, بھوکوں کو کھلاؤ, ننگوں کو پہناؤ, پیاسوں کو پلاؤ. یہ چیزیں تمہارے کو کل کام آئیں گی. اگر یہ پیسہ بیکار کر دیے, فضول کر دیے, چلے گیا. آج کل دیکھیے مسلمانوں کے پاس دولت ہے تو کیا دولت, کیا حالت لوگوں کی خرچے کی, کیا ہو رہا ہے, فضولیات. آپ دیکھیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ موقع دے, بیکار کھاؤ جو چاہتے کھاؤ, اچھے سے اچھے چیزیں کھاؤ, اچھے سے اچھا کپڑا پہنو, اچھے سے اچھا مکان بناؤ, منع نہیں ہے, لیکن فضول مت کرو, فضول مت کرو, بیکار مت کرو. مثال طور پہ آپ کے سامنے بسکٹ آیا ہے, آیا کھاتے کھا لو, نہیں کھاتے کوئی بات نہیں ہے دے دو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی آدھا کھا کو آدھا چھوڑ دو. سوال یہ ہو رہا آدھا تمہیں کھانا آدھا کون کھانا, بیکار ہوا نہیں ہوا. اگر تمہیں چھوڑے تو دوسرا کوئی آدمی کھا سکتا. تو اللہ کو فضول پسند نہیں میرے بھائی. اچھے سے اچھا کھاؤ, اچھے سے اچھا ہو کر شاندار زندگی گزارو, لیکن فضول خرچی, کیونکہ فضول خرچی شیطان کی عادت. چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ فراغ کا قبل شغل کا. اللہ تمہیں کبھی کام نہیں دیا, فرصت ہے, آج چھٹی ہے, فرصت ہے, کام آنے سے پہلے جو کرنا ہے کر, بیکار گزارو. چھٹی کا دن ہے بول کر سو کو گزارے, بیکار گزارے, باتوں میں گزارے, برائیوں کے اندر گزارے نہیں. کچھ تو بھی ذرا کر. اس کے بعد اور ایک بات ہے وہ حیات کا خملہ موتی کا, زندگی کو غنیمت سمجھو, زندگی جانے سے پہلے. یہ ہے گویا پورا خلاصہ. نوجوانی ہے بڑھاپے سے پہلے کرو, صحت ہے بیماری سے پہلے کرو. آج کل میں تو بتایا نا کہ اللہ بچانا, ہمیشہ دعا کرو اللہ سے. کیا کیا چیزیں ہیں میرے بھائی, بیماریاں کیا ہیں. ارے دانت نکالنا بولے تو آج لاکھوں روپے ہوتے, دانت نکالنا بولے تو کیا کیا بولتا ڈاکٹر, کیا کیا بولتا. یہ کام بولے تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت. یہ کام کا آپریشن بولے تو 50,000 100,000 1 لاکھ 2 لاکھ. اس کے بعد بھی بول سکتے کیا معمولی چیزوں کے لیے 8 لاکھ روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کے پاس ہے کر لیتے, جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھو, اب جوانی ہے, بڑھاپے سے پہلے جو کرنا ہے کر لو. صحت سے پہلے, صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے. مال ہے غنیمت سمجھو مال جانے سے پہلے. اللہ سکون دیا, کم از کم 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اللہ کو یاد کر, یہ چیز تمہارے کام آ جائے. وہ تمہیں نیکی کا کام کرو. زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے میرے کام. موت کب آتی, کہاں آتی, کیسے آتی, اللہ بتا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا, کہاں مرے گا. عبرت کے لیے 1-2-3 چھوٹی مثالیں میں دیتا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. زندگی اللہ کی نعمت کب جاتی. پہلے لوگ بولتے تھے وہ مرنے کی بھی عمر ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ سب اللہ کے حق. دیکھیے گزشتہ ہفتے میں 15 دن سے جو کیفیتیں آ رہی ہیں ذرا غور کیجیے گا. 15 دن 20 دن سے زلزلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین حرکت میں آ جاتی.
اور زلزلہ کتنی دیر آتا معلوم آپ کو؟ سیکنڈوں میں. ترکی میں پہلا زلزلہ جو آیا 1 منٹ کا زلزلہ، صرف 1 منٹ. 1 منٹ کے اندر سرکاری اطلاع اخباروں کی 50,000 آدمی مر گئے، لاکھوں چلے گئے. پورے گھر 25 30 70 درجے کے بلڈنگاں اتر گئے، سچ ایسے اتر گئے. ترکی میں آیا، لبنان میں آیا، سیریا شام میں آیا، خبرس میں آیا، انڈونیشیا میں آیا، آئی لینڈ کے اندر آیا، پھر اس کے بعد کل انڈونیشیا کے اندر آیا، پھر کل ترکی کے اندر آیا. زلزلے چل رہا. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ زلزلہ جب 1 مرتبہ آتا ہے، 1 مرتبہ ہوتا 1 منٹ آدھا منٹ میرے بھائی. جب ذرا غور کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب قیامت میں زلزلے آ جائیں گے کیا ہوگا؟ پوری زمین کانپنے لگے گی. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے پورے خزانوں کو نکال ڈالے گی. اللہ اکبر. مرے ہوئے لوگوں کو نکالے گی، چھپے ہوئے مال کو نکالے گی، سونا چاندی کو نکالے گی، سب چیزوں کو نکالے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب کہے گا انسان زمین سے، ارے تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ اس کو زبان دے گا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ زمین پیش کرے گی. اس کے بعد اللہ کرا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ذرہ برابر بھلائی کرا بھلائی، جو ذرہ برابر برائی کرا برائی کا نتیجہ ہوگا. 1 منٹ کے زلزلے میں دنیا پلٹ جاتی، دنیا کا پورا نظام ختم ہوتا. اور اللہ کی قدرت دیکھیے میرے بھائی. ایک بات یاد رکھیے گا، زلزلے اگر آتے ہیں جب برائی بڑھتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، بدکاریاں بڑھتے ہیں، زنا بڑھتا ہے، شراب بڑھ جاتی ہے، زمین میں زلزلے آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، امی جان یہ زلزلے کئی کو آتے امی جان؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب دنیا میں زنا بدکاری زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین میں جھٹکے پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ زمین حرکت کر، اللہ کے رسول ایسا ہاتھ رکھ دی، زمین پر ہاتھ رکھ کر بولے رک جا، ابھی قیامت کا وقت آیا نہیں، ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا، رک جا. زمین ٹھیک. اور اللہ کے نبی باہر نکل کے بولے لوگوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب زمین میں زلزلے اگر آ جائیں تو تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے رہو. اگر زلزلے آ رہے نیک بھی رہتا برا بھی رہتا. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، نیک اگر ہیں زلزلے ان کے لیے شہادت کا درجہ دیں گے. نیک اگر ہے مرنے والا کوئی بھی، اگر کوئی برا ہے تو وہ اس کے عمل کے مطابق اللہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے. ایک بات اور ایک بات عبرت کی بات دیکھو میرے بھائی، یہ مرتبہ اگر زلزلہ جھٹکا آتا ہے، وہ جھٹکے کا اثر کیا ہوتا ہے، شاک کے ویسا آتا رہتا. لائٹ جلتے جلتے ایک دم آگے پیچھے ہوتی، جیسا ہوتی نا ویسے جھٹکے آتے. اور وہ جھٹکے جو ہے ترکی کے بارے میں بتایا گیا تقریباً 1000 سے زیادہ جھٹکے آئے ایسے، بس ایک یہ مرتبہ اگر زلزلہ آیا تو اس کے زلزلے کا اثر کئی دن تک باقی رہتا. اللہ محفوظ فرمائے. آج کل تو ایک بتایا جا رہا ہے سمندر کا پانی اوپر آ رہا ہے، سمندر کا پانی ایسا اٹھتے جا رہا اوپر. اللہ بچائے، اللہ بچائے. جب پانی اوپر آ جائے گا زمین آبادیاں نیچے ہو جائیں گی، پانی اوپر آ جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، سکون کا سوال کرو. اب دیکھیں یہ تو زلزلے ہیں،
ایک بات میں بتایا، ورنہ میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں یہاں، صرف قیامت کے قریب جو ہوں گے کیا کیفیت ہوں گی ذرا اندازہ لگائیے. تو یہاں بتایا زندگی کو قریب میں سمجھو، موت آنے سے پہلے. کب موت آتی بول نہیں سکتے. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں کوئی شادی کی تقریب چل رہی تھی. ہلدی وغیرہ جو لگائی جاتی شادی سے پہلے، دلہا اسے ہلدی وغیرہ لگائی جا رہی ہے. تو ایک آدمی دیکھنے میں صحت مند ہے ماشاءاللہ، اچھا صحت مند آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہاں سے اٹھ کر یہ دلہا یہاں بیٹھا ہے، دلہا ہے پھول ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے اٹھ کر آیا، ٹیبل پر بیٹھا، چھوٹا اسٹول اس پر بیٹھ کر بازو ہلدی رکھی ہوئی ہے، وہ ہلدی ہاتھ سے لے کر ایسا ملتا ہوا اب اسے لگانا ہے. دیکھیے میرے بھائی ذرا غور کر، ہلدی اٹھایا، ہاتھ سے مڑ رہا، ابھی اس کا ہاتھ یعنی دونوں کتائی فاصلہ، ہاتھوں کا ہاتھ آگے بھی نہیں بڑھا، مٹی میں گر گیا. آپ دیکھیں ہوں گے بہت جگہ یہ چیز آئی. یہ سب چیزیں عبرت کی ہیں دوستو. اب دیکھیے جو خوشی کا گھر ہے، سارے خاندان کے لوگ ہیں، کیا ہو گیا 1 سیکنڈ کے اندر پورا گھر کیا بن گیا. اللہ رحم کرے. ابھی 2-3 دن پہلے مدینہ منورہ سے مکے کو بس آ رہی، مدینہ منورہ سے بس آ رہی مکے. ظاہر بات ہے سب عمرے کی نیت سے آ رہے ہوں گے. وہ شاید ہو سکتا ہے ڈرائیور نیند میں آ گیا، کیا ہو گیا، کنٹینر جو بڑی لاری ہوتی وہ لاری میں بس گھس گئی. وہ بھی آپ دیکھے ہوں گے پورا تقریباً آدھی بس اندر چلے گی. اس وقت فوری جو مر گئے تو بولے کہ 8 آدمی مر گئے، 6 اس میں کرناٹکا کے تھے، 2 آدمی شاید ڈرائیور وغیرہ، مگر وہ 20 سے زیادہ آدمی بہت سیریس ہیں، زخمی اللہ معلوم کیا ہوا. اب دیکھیے حادثات ہوتے رہتے. ابھی 2 دن پہلے غالباً بنگلور سے مدراس کی طرف وانمبڑی یا امبور کی طرف آ رہی گاڑی، یا ادھر سے بنگلور کی طرف جا رہی شادی، دلہن ہے، دلہا ہے، 1-2 عورتیں ساتھ بیٹھی بھی ہیں، سامنے کوئی ایک آدمی ہے اور چلانے والا ہے. اب کیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں بڑی گاڑی میں کر اس میں ڈرائیور گھس گیا. ڈرائیور تو شاید معلوم ہوتا کہ اسی جگہ مر گیا، کیونکہ بازو ایک لاش پڑی ہوئی تھی. اب اللہ لوگوں کو بچا لیا. دیکھیے خون بہ رہا ہے. کون کے اللہ کے بندے ایسے وقت میں اللہ بھیجتا تھا. وہاں پہ کون کی کوئی ایک عورت اللہ کا نام لے کے اٹھو ماں، بسم اللہ بول کے اٹھو ماں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ماں، اللہ مدد کرتا ماں. رات 4:15 بجے یہ ہمارے لوگوں کیا کرتے ہیں راتوں میں 12-1 بجے نکلتے. حالانکہ راتوں میں ضرورت ہے تو آپ جاؤ، بغیر ضرورت کے نہیں جانا. اے سہولت ہے فلاں ہے بول کے نیند غفلت. اس کے بعد وہ دلہے کو بھی مار لگا، دلہن کو بھی لگا، بادو معلوم کون کی اللہ کے بندے. اٹھو ماں بسم اللہ بول کے کھینچ رہے اندر سے، اٹھ نہیں سک رہے. معلوم نہیں کیا حالت ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہ دلہن جو ہے شادی سے آگے ممکن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا زیور بھرا ہوا. ایسے وقت میں رستے میں کون اچھے کون برے کہا نہیں جاتا. لیکن مسلمانوں کی عادت ہے بتانا نہ دے کر رہے اس کا حفاظت کر سکتے نہیں. یہ نہیں حادثہ اللہ کے حق میں ہونے والوں میں سب بتانا شو کرنا. اب ایسی چیزیں دیکھیے تو ہم میرے محترم دوستوں کب کیا ہوتا بول نہیں سکتے. تو میں آپ کو سامنے جو یہ بتایا یہ سب چیزیں غور کرنا. اور میں آخری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، موت اللہ کا فیصلہ.
موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسی صورت میں آئے گی؟ اب دیکھیے ہزاروں آدمی اگر مر جائیں، کون کسے تسلی دے گا میرے بھائی؟ کون کیا کرے گا بولیے؟ ایک جگہ تو اس کے بارے میں آیا کہ کہیں نیا خبر، پورے قبرستان بھر گئے، ترکی کے قبرستان بھر گئے، نئی جگہ الاٹ کر کے خبریں تیار کر کے 5000 آدمی کی نماز جنازہ پڑھ کر ایک بھی وقت میں تدفین ہوئی ان کی۔ دیکھیے کتنے، اور اللہ بچانا ہے تو کیسے بچاتا ہے ذرا غور کیجیے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں گری ہیں، ماں باپ کدھر گئے پتہ نہیں، چھوٹے بچے، اللہ اکبر اللہ رحم کرے، چھوٹے بچے زندہ۔ آپ دیکھے ہوں گے ایک چھوٹی بچی ہے، میرا یہاں تک خیال ہے کہ 2.5-3 سال کی ممکن ہوگی، چھوٹا بھائی اس کا ایسا ہاتھ رکھ کر ایسا لکوں سے تسلی دے رہی، اور ایک اس میں دیکھے تو ایک ہاتھ نہیں ایک پاؤں نہیں، چھوٹا بچہ، پوچھنے والا ڈاکٹر پوچھ رہا کیا؟ اللہ کی مرضی، چھوٹا بچہ، اللہ کی مرضی۔ لیکن کتنے خاندان چلے گئے، کتنے لوگ چلے گئے، کون ذرا غور کر کے دیکھے گا؟ اللہ بچایا تو چھوٹے بچے، یعنی بلیاں زندہ بچی، طوطے گھروں میں پالنے والے پالتے وہ زندہ نکلے، اور 100 گھنٹے 200 گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ کچھ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا ہے تو ایک بڑی بلڈنگ سے نیچے گرا تو بھی ابھی وقت آ گیا، کبھی گرتا گر کو دیکھو میں گر گیا کہ کھجا لے کے جاتے تھے، کبھی وقت آ گیا تو کرسی سے اٹھا گر گیا، باتھ روم میں گیا گر گیا، کیا میں انہیں زندگی میں عاجز گیا کہ باتھ روم کو بہانے، پلنگ سے اترے، پلنگ سے اترے۔ بس دیکھو میرے بھائی، موت حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت کب آئے گی بول نہیں سکتا، تیاری کر، جو کر سکتے ہیں کر لو، اللہ موقع دیا غنیمت سمجھ لیجئے۔ اور موت کوئی آسان چیز نہیں ہے میرے بھائی، موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک، تالو سے لے کر تلوے تک، یہ ایک رگ سے جان کھینچ کے نکالی جاتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اللہ موت کے وقت کی بے ہوشی سے بچا لے، اللہ موت کے وقت کی سختی سے بچا لے۔ اللہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے سر سے لے کر پیر تک ایک ایک رگ سے پکڑ کے کھینچ کے نکال رہے۔ تو اس کے بارے میں، موت کی سختی کے بارے میں علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت کیا ہوتا ہے، اگر موت کا فرشتہ صرف ایسا ہاتھ رکھے، آدمی پر ذرا ایسا ہاتھ رکھے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، اگر اسے ذرا بھی طاقت رہی تو سامنے جتنے لوگ ہیں ان کو جان سے مار ڈالے، لیکن آدمی مجبور، اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کیا بھی وہاں پہ نہیں کر سکتا۔ اب وہاں پر آپ دیکھیے گا موت کے وقت سختی ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ موت کے وقت ایمان سے بدل جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اچھے کام کرتے 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 بالکل جنت سے ایک بالش تک چلے جاتا، لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی اللہ کی پسند نہیں آتی، اللہ سے دوزخ میں ڈالے۔ اگر کوئی آدمی دوزخ کے قریب چلے گیا، بالکل مرنے سے پہلے کوئی بات اس کی زبان سے نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت دیتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دعا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے۔ کب کیا ہوتا منٹوں میں کہا نہیں جا سکتا، اور وہ موت کی تکلیف کیا ہوتی، اس وقت کیا کیفیت ہوتی، کوئی نہیں کر سکتا۔
تو میرے بھائیوں موت حقیقت ہے، اور موت کے وقت آپ دیکھیں گے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ صرف میں مختصر طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹائم ہو رہا کیا وہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے بعد کب تک بھی کر سکتے ہیں؟ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 20 پر 9 تاریخ محرم کے بعد سفر کا مہینہ، سفر کی 20 پر 9 تاریخ کو کسی جنازے میں آپ تشریف لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کا قبرستان بالکل مسجد سے لگا ہوا ہے، جنت البقیع جو ہے بالکل لگا ہوا ہے۔ قبرستان تشریف لے، قبرستان سے آتے وقت اللہ کے رسول کو سر میں درد شروع ہوا۔ سر میں درد اتنا سخت تھا اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکتے، تو چادر توال وغیرہ لے کر آپ کو باندھا، یعنی باندھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے اس وقت کوئی اللہ کے بندے کوئی ہاتھ لگا کے کہ اللہ کے رسول تکلیف ہو رہی کیا، کیسا ہے آپ؟ تو دیکھا کہ پورا سر ایسے گرم ہو گیا ہے جیسا ہیٹر وغیرہ میں گرم ہو گیا، فوری ہاتھ ہٹا دیے، بولے اللہ کے رسول اتنا سخت بخار، اتنا سخت بخار؟ ہاں، عام لوگوں کو جتنا بخار آتا ہے مجھے ڈبل آتا ہے، اس سے زیادہ آتا ہے۔ خیر، اللہ کے رسول گھر میں آپ کو لایا تھے، وہ آپ کی بیماری کے دن تھے، اور آپ کی بیماری 13 یا 14 دن تک اللہ کے نبی بیمار تھے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، 13 یا 14، 20 پر 9 کو آپ بیمار ہوئے، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا، یا 13 دن یا 14 دن تک آپ بیمار رہے۔ جب تک آپ کے جسم میں طاقت رہی، سبحان اللہ، برابر مسجد پر آپ نماز پڑھاتے تھے، برابر مسجد کو آتے تھے، اور انسان کی زندگی میں کتنے حالات آتے دیکھو میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اتنا بگڑ گیا، پھر بھی آ رہے جا رہے، لوگوں سے ملنا کرنا ساری چیزیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سک رہے، پیر کی طاقت آپ کی جواب دے گی۔ اللہ کے نبی 2 آدمی کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد کو آئے، چل نہیں سک رہے، ایسا کھسیٹتے ہوئے آپ پیر کھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے، نماز پڑھائے، اس کے بعد لوگوں کو بٹھائے۔ اور دیکھو میرے بھائی، اللہ کے رسول بیٹھ بھی نہیں سکتے، ایسا ٹیکا لگا کر اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو 2 مرتبہ نصیحت کی، پورا شروع سے لے کر اسلام کے آخر تک پوری باتیں آپ نے لوگوں کو بتائی، گویا پورا جتنا 20 پر 3 سال کی آپ کی محنت ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ بیان کر، طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول اپنا بیان مکمل نہیں کر سکے، فوری لوگ آپ کو پکڑ کر مسجد کو لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جا رہے ہیں، ادھر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے مرتبے والے صحابی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مگر کچھ بول نہیں سک رہے۔ لوگ سمجھ گئے شاید اللہ کے رسول ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، یا تو حضرت ابو ذر سے کہا گیا کہ ابو ذر، اللہ کے نبی شاید تمہارے سے ملنا چاہتے ہیں، یا بہرحال تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو دوستو، اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت ابو ذر داخل ہوئے۔
اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسا آگے بڑھایا، یہ بھی ہاتھ آگے بڑھائے، دونوں کا ہاتھ ایسا ملنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بولنے سے کریں۔ ابو ذر بھی پریشان ہے، اپنی جگہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہا، دونوں بھی، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابو ذر بھی۔ بہت دیر تک ہاتھ ایسا ہی تھا، اس کے بعد ہاتھ اللہ کے نبی چھوڑ گئے، اس کے بعد چلیے آگے بڑھیے۔ انتقال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن پہلے لمحہ کچھ باتیں بتانا چاہ رہے تھے، بولے ذرا پیپر لاؤ، ذرا قلم لاؤ۔ اب لوگ یہ کہنے لگے لانا نہیں لانا، اللہ کے رسول تکلیف میں ہیں، کیوں تکلیف دینا؟ یا باتوں میں یہ اختلاف ہوا، اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، چلے جاؤ تم لوگ۔ دیکھو میرے بھائی، مل کے رہنے سے محبت آتی، یہ اختلاف کی وجہ سے رحمتیں چلے جائے۔ معلوم نہیں اللہ کے رسول کیا بولنا چاہتے، کیا دکھانا چاہ رہے تھے، بات ختم ہو گئی۔ انتقال سے 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غلام نوکر وغیرہ قیدی تھے سب کو رہا، سب کو چھوڑ دیا، اور آپ کا وقت جیسا جیسا قریب آ رہا ذرا غور کیجیے۔ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب آپ مسجد میں پڑھے، لوگوں کو نماز پڑھائے، اور ایک بات یہ کہ نبی کی موجودگی میں دوسرا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا، نبی کی موجودگی میں۔ اللہ کے رسول مغرب پڑھائے، گھر آئے، نماز کا ٹائم ہو رہا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ اللہ کے نہیں، اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے رسول اٹھیے، تیاری کرے، غسل وغیرہ کرے، وضو کرے، جو بھی بہرحال تیاری کرے۔ آپ نماز کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، کافی دیر تک اللہ کے نبی بے ہوش رہے، پھر ہوش آیا، پوچھے کیا لوگ نماز پڑھ لی؟ دیکھو یہ کی فکر ہے وہاں، کیا لوگ نماز پڑھ لی؟ نہیں، اللہ کے رسول انتظار میں، انتظار میں۔ پھر آپ تیاری کریں، اس کے بعد پھر آپ ارادہ کریں، نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد کافی دیر کے بعد اللہ کے رسول ہوش میں آئے، بولے کیا نماز پڑھ لی لوگوں؟ اللہ کہ نہیں، اللہ کے رسول انتظار میں ہے آپ کے۔ پھر آپ تیاری کریں، پھر آپ بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو بولے جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہیں کہو کہ نماز پڑھائے۔ اس وقت وہاں جو عورتیں وغیرہ تھیں بولی اللہ کے نبی ابو بکر بڑے نرم دل آدمی، وہ آپ کی جگہ اگر ٹھہریں گے تو برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے آپ عمر کو بولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر نماز پڑھے۔ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، جاؤ ابو بکر سے کہو۔ خیر حضرت ابو بکر 17 نمازیں اللہ کے رسول کی زندگی میں پڑھا، پھر بھی جب بھی اللہ کے رسول کی طبیعت سنبھلی مسجد میں آئے، اللہ کے رسول آ کے بیٹھ گئے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی آواز چونکہ کمزور تھی تو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ خیر اس کے بعد چلیے جب آپ آگے بڑھیے، ایک دن پہلے میرے دوستو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 دن 2 دن پہلے کی بات یہ ہے، 7 روپیے آپ کے گھر میں تھے، 7 دینار آپ کے گھر میں تھے۔ بولے کہ دیکھو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے گھر میں وہ پیسے رہے، وہ بھی خیرات کرو۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے میرے دوستو، لاکھوں رہا تو ہر آدمی دیکھتا کروڑ بنانا، کروڑ ہے تو کرنا، اور کیا بھی آ گیا کوئی آدمی اب پوچھ رہا کیا جی یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں تمہیں آئے تو کہ
بھوکے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, شادی بیاہ نہیں کرتے, دنیا کے کاموں کے لیے آدمی کرتا. دیکھو الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے. دیکھے تو کیا جی کریں گے, ریٹائر ہو گئے نا جی کیسا چلے گا, آج پیدا ہوئے جب سے کھلا رہا تو مرنے تک کھلاتا رہے گا وہ. لیکن اور اس کے بجائے دنیا کے معاملات میں آدمی کیا کرتا بولے تو اور دیکھتا. شادی میں آج کل سستی کا انداز کیسا ہے معلوم آپ کو, انداز مسلمانوں کے بدلتے رہتے, پیسہ آیا تو کھجلی ہوتی رہتی. کیسا انداز ہو رہا, وہ فلاں دعوت میں یہ ڈش تھے بھائی, اچھا ہماری دعوت میں وہ ڈش نہیں رہنا, ڈش بدل گئے, اچھا ٹھیک ہے. اور بھی کیا نا, وہ شادی میں نا آئس کریم ایک دوسرے قسم کا تھا, ہماری شادی میں دوسرا اجتماع نا. آج کل چل رہا ہے آئس کریموں میں, مٹھے میں, شادیوں میں. وہ شادی میں وہ آئٹم تھے نا بھائی, وہ آئٹم نہیں پکنا, دوسرے آئٹم پکنا, فلاں پکنا, یہ پکنا. اور فضول ناچنا, کودنا, بجانا, فضول چیزوں میں. دیکھیے کیا کیفیت, 7 روپے ہے میرے بھائی, اللہ کے نبی وہ بھی ختم. دیکھیے انتقال کی رات ہے, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے, چراغ جلانے تیل نہیں ہے میرے گھر میں. اللہ اکبر. وہ تیل بھی پڑوسن سے مانگ کر لی, کمرہ روشن کیا. رحمت للعالمین, اتنے بڑے پیغمبر, گھر میں چراغ تک نہیں. ہمارے گھر میں ایک لائٹ بھی نہیں رہی تو کیا ہو جاتا, آج کتنے لائٹاں, کتنے فلاں, کیا کیا دیکھتے جاؤ, دیکھتے جاؤ. یہ میرے دوستو یہ سب چھوڑنے کی چیزیں ہیں. آج دنیا کے پیچھے لگ گئے ہم لوگوں. آخرت دیکھیے چراغ جل رہا ہے, اللہ اکبر, چراغ جل رہا ہے. اللہ کے نبی کا سر حضرت عائشہ کی گود میں, اللہ کے نبی کا سر حضرت عائشہ کی گود میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں پوری رات اللہ کے نبی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آرام نہیں ملا, 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو آنکھ نہیں لگی, آرام نہیں. پانی کا برتن تھا, بادو وہ ہاتھ برتن میں ڈالتے, اپنے چہرے پر ملتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات. اللہ تو پاک ہے, اللہ موت کا بہت بڑا سخت ہوتا, اللہ تو رحم. اللہ تو پوری رات پانی میں ہاتھ ڈال رہے چہرے پہ, پانی میں ہاتھ ڈال رہے چہرے پر. اللہ کے چادر اوڑے ہوئے تھے, کبھی چادر آپ سر پہ ڈالتے, کبھی ہٹا لے, کبھی آپ اوڑھتے, کبھی آپ ہٹا لیتے. پوری رات یہ حالم تھا. ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں, غور کرو, اس عورت کا کیا عالم تھا ہوگا جس کی گود میں اس کے سرکار کا سر پڑا ہوا ہے. حضرت عائشہ کی کیا کیفیت تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کا آخری وقت جو دیکھی, اس کے بعد مجھے کسی کی موت کے وقت بھی وہ کیفیت نہیں معلوم ہوئی جو اللہ کے رسول. چلیے آگے. رات پورے مدینے میں بے قرار, ایک ایک آدمی گھر میں آ رہا, جا رہا, کیسے اللہ کے رسول, کیسے اللہ. اتنے میں حضرت فاطمہ کمرے میں آئی. میرے بھائیوں, انسان کی مجبوریاں دیکھو, میرے کتنے مجبوری ہوتے دیکھو. وہ باپ جو بیٹی آتی تو کھڑے ہو جاتا تھا, بیٹی کو گلے سے لگا لیتا تھا, بیٹی کا بوسہ دیتا تھا. آج وہ بیٹی آ رہی ہے تو اٹھ نہیں سک رہا, باپ پڑا ہوا ہے. اور باپ کی حالت دیکھ کر بیٹی کہنے لگی یا کر بابا. میرے ابا کی کیا کیفیت ہے, میرے ابا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی بیٹی کو سینے سے لگا کر بولے کہ بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں. چلیے آگے بڑھو.
صبح کا وقت ہو رہا ہے، صبح کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کا مزاج ذرا سنبھلا، تھوڑا مزاج اللہ کے نبی کا سنبھلا. یہ اصل میں کیا ہوتا میرے بھائی، اسے افاقۃ الموت بولتے. موت کے وقت افاقہ کیا ہوتا؟ وہ اللہ کی قدرت، پورا ڈینجر رہتا، پورے مشین لگے رہتے، وینٹیلیٹر فلاں 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 لگا رہتا، اچانک پورا نارمل ہو جاتا، بی پی نارمل، شوگر نارمل، فلاں نارمل، پوری مشینہ نکالو، ڈاکٹر ارے اتنا سیریس تھا، ٹھیک ہے بھائی ہم تھوڑی دیر میں ڈسچارج کریں گے، فلاں کریں گے. یہ نہیں میرے بھائی، ہر آدمی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کم سے کم اب تو توبہ کر لے، کم سے کم اب تو معافی مانگ لے، کم سے کم توبہ کر لے. لیکن اس وقت بھی رہتے ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میرے پیسے، ہاں کرتا ہوں. ملک الموت آتے منہ میں مٹھی ڈال دیتے، ختم. اس وقت اگر کوئی آدمی دعا کرو جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ، جب واپسی کا وقت ہو اللہ ایمان کی موت دے اللہ. اب دیکھیے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹائے، ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، صرف مصلی کی جگہ خالی ہے، صرف مصلی کی جگہ خالی ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چلیے اب آقا تشریف لائیں گے. اللہ کے نبی نہیں آ سکے. ذرا غور کرو میرے دوستو، بچے محنت کر کے آگے بڑھتے، بچے ذرا کمانے کے اس میں رہتے، کتنی خوشی ہوتی ماں باپ کو. بھائی ہم زندگی بھر تکلیف اٹھائے، ماشاءاللہ بچے اب زندگی بھر محنت کرے. اللہ کے نبی آج پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کیا کیفیت رہے گی اللہ کے رسول کی، کیا خوشی ہوئی رہے گی. لیکن آپ نہیں آ سکے، پردہ نیچے گر گیا، پردہ نیچے گر گیا. وہاں پہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا لی. اب نماز ہو گئی، دنیا کا سورج ادھر نکل رہا ہے، آپ کا وقت آ گیا. حضرت جبرائیل گھر میں تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے نبی میں آیا ہوں، یہ میرا آنا آخری ہے، اس کے بعد پھر میں آنے والا نہیں ہوں. باہر جان نکالنے والا فرشتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ اندر آئے گا. یہ اجازت صرف پیغمبر کے لیے میرے بھائی، دوسروں کے لیے وقت آ گیا. اذا جاء اجل لا یستاخرنها ساعۃ ولا یستقدم، وقت آ گیا تو بس ختم ہو گیا. جب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. باہر گئے. اب ذرا غور کریں، ضروری بات ہے، دیکھو میری بہنوں ذرا غور. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں معلوم نہیں میرا آقا کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ حکم دیں، اگر میں پوری نہ کروں تو اللہ کے پاس میں پکڑی جاؤں گی. نیک عورت کسے بولتی؟ نیک بیوی بولی تو دیکھو کسے. حضرت عائشہ اپنا کان اللہ کے رسول کے منہ پہ رکھ دی، منہ پہ رکھ دی. کیا بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو میرے اوپر رحم کر، اللہ تیرے نیک بندوں کے ساتھ مجھے ملا. اللہ ذرا غور کرو کہ اللہ کے نبی گنہگار تھے میرے بھائی. اللہ کے نبی کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا. دیکھیے کیا بول رہی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ
اللہ میرے حال پر رحم کر، اللہ میں تیرے سے ملنا چاہ رہا ہوں اللہ۔ دیکھیے ابھی ہے موت جان نکالنے والا فرشتہ اندر آ گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکالی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول یہ انگلی اوپر اٹھائے، یہ انگلی آپ اوپر اٹھائے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے ملاقات یہ سب سے پیاری ملاقات ہے۔ یہ کہتے 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 یہ انگلی نیچے گزر گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک بات یہ ہے، جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو دنیا میں کون رہے گا میرے بھائی؟ کون باقی رہے گا؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا چلیے، یہ موت کی اطلاع پورے مدینے میں آگ کی طرح پھیلی، لوگوں کی عقلیں خراب ہو گئی، ہوش ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی عجیب کیفیت۔ خیر اس کے بعد ذرا غور کرنے کے بعد یہ دیکھیے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا بھی انتظام ہوا، اور اللہ کے رسول کے اب نماز جنازہ وغیرہ کون پڑھنا، کہاں پڑھنا، کئی باتیں، بہت سی باتیں آئی، میں اس میں نہیں جاتا۔ اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت اس وقت دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پورے امہات المومنین کی زندگیاں اندھیری بن گئی۔ حضرت بلال جیسا انسان مدینے میں نہیں رہ سکا، بلال جیسا انسان اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کبھی اذان نہیں دے سکے، اور یہاں تک تو میرے دوستو اللہ کے رسول کی اونٹنی 10-11 دن کے اندر وہ بھی انتقال کر گئی۔ خیر اللہ کے نبی کے دفن کے وقت ذرا غور کیجیے گا، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کے انتقال پر مجھے جو افسوس ہوا، اگر میرے افسوس کو دنیا کے سورج پر ڈالا جائے، اللہ کی قسم سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کرتی ہوئی کہتی ہیں، انس، اللہ کے رسول کے جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے تیری کیا حالت تھی؟ کیسے تیرے ہاتھ اٹھے؟ تو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالا؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ تو موت پہلی چیز۔ اس کے بعد آپ خبر کو یاد کیجیے، اس کے بعد حشر کو یاد کیجیے۔ اس وقت جبکہ سورج سر پہ رہے گا، ایک اینچ 1 میٹر کے فاصلے پر رہے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، کیا کیفیت ہوگی اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اس کے بعد جنت و دوزخ کے بعد میں فیصلے ہوں گے۔ اب بات لمبی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، مگر اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ شعبان کے دن 8واں مہینہ، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آنے والا۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی بہت روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ 15 تاریخ تک آپ روزہ رکھتے، 15 کے بعد آپ روزہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے۔ رمضان قریب آنے کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ چاند نہیں دکھا ہے، شاد کے دن روزہ نہیں رکھیں گے آپ، اور اس کے بعد 15 تاریخ، خاص 15 تاریخ کو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ رکھ رہے ہیں تو 12 13 14 15 ہر مہینے میں جیسا رکھتے رکھو۔ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، شعبان کی 15 تاریخ کو رات میں جاگنا، شعبان کی 15 تاریخ کو 14 رکعت پڑھنا، 12 رکعت پڑھنا، 100 رکعت پڑھنا، یہ تمام اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوئے۔
دوسرا شعبان کی 15 تاریخ کو مردوں کی عید کرنا. ہمیں تو نہیں دیکھے جو لوگ مر گئے وہ لوگ آتے. ہو سکتا آپ کے محلے والے پورے ولیاں ہیں, پتہ نہیں مرنے والے آتے کیا معلوم نہیں. یہ مردوں کی عید غلط ہے. اگر مرنے والا نیک ہے, ان الابرار لفی علیین, نیک لوگ ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے علیین میں رہیں گے. مرنے والا برا ہے تو ان الفجار لفی سجین, وہ ساتوں زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے اس کے اندر رہیں گے. مرنے والے آتے نہیں, جیسا روح آتی ڈھنڈا لے کے پھرتی. یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو 15 تاریخ کو خاص اہتمام کرنا ثابت نہیں ہے. لوگ بہت باتیں بولیں گے, بڑے بڑے حدیثاں بولیں گے, سب جھوٹی ہیں, اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. روزہ رکھتے تھے, رکھیے. اور ایک بات یہ کہ اس کے بعد آنے والا رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں والا, رحمتوں والا, مغفرت والا, اللہ کی رحمتوں کو کرنے والا, جنت کے دروازے کھلوانے والا, دوزخ کے دروازے بند کرانے والا. اللہ کی رحمتوں کے بارش کے دن آ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آئیں گی. غنیمت سمجھ لے, غنیمت جان لے, مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. اللہ موقع دیا. اب یہ دن ہے جو عبادتیں, اس کے اندر روزہ ہے, جس کو سہولت ہے رکھ سکتے ہیں 15 تاریخ تک. 15 کے بعد روزہ رکھنے کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ قرآن ہے, ذکر ہے, دعا ہے, یہ کرتے رہیے. پھر دعا کرتے رہیے اللہ رمضان نصیب فرمائے. اللہ کے رسول رجب کے مہینے سے رمضان کا انتظار کرتے, لوگوں کو بلا بلا کر پوچھتے, بھئی ابھی رمضان آنے کتنے دن ہے, ابھی آنے کتنے دن ہے. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمائے. ایمان کی حالت میں, صحت و سلامتی کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے نوکریوں اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. دین اور دنیا کی بھلائیاں دے, ہر قسم کے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.